ये वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप कानूनी मशवरा मेरे साथ करना चाहते हैं किसी किस्म का भी, तो वो व्हाट्सएप के नंबर पे आप करेंगे। दूसरा नंबर नहीं मिलेगा आपको, व्हाट्सएप का नंबर है वो मिलेगा। तो कानूनी मशावरत के लिए, और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ के हमारे दोस्त हैं, वो अगर अपने कोई मसाइल हल करना चाहते हैं, तो पूरे पाकिस्तान में हमारी जो MLC है, मुनसिफ लॉ कंपनी, वो एक्टिव है और हम पूरे पाकिस्तान में ये काम करते हैं। उसके लिए आपने जो व्हाट्सएप का मेरा नंबर है उसके ऊपर रब्ता करना है, 03004725 मुनसिफ आवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर आप मेरे साथ बात करेंगे। वॉइस मैसेज भी आप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह भरपूर आपका करूँगा। फैमिली का केस है, कोई प्लाट का केस है, कोई लड़ाई झगड़े हैं, कोई भी हैं, तो हमारी जो कंपनी है वो आपको एडवाइस करेगी। मशवरा जो है वो फ्री है। जब वो केस वगैरह बुक होता है तो फिर हम आपको अपनी वो बताते हैं। तो मशवरा जो है वो फ्री आप हमारे साथ कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। लो सर जी, इन्हां दे नाल ना ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਸਰ। हाँ जी, इसे सलूक दे हकदार ने। बहुत बड़ी खबर है। और PTI के 26 MPA को स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद ख़ान एडवोकेट, हमारे दोस्त, हमारे भाई, पंजाब असम्बली के स्पीकर ने किक आउट कर दिया है। मारी है उनका जनाब किक। उन्होंने कहा जी गो आउट। आप असम्बली में डिसिप्लिन नहीं कायम करना चाहते। 15 इजलासों के लिए पाबंदी लगा दी है। यानी इट मीन्स कि इनकी पूरी साल की तनख्वाहें इनको नहीं मिलेंगी। ये ये फसादी हैं सर। इन्होंने आराम से तो कोई बात सुननी ही नहीं, आराम से तो कोई बात करनी ही नहीं। ये फितना और फसाद हैं बिल्कुल। ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि मलक अहमद ख़ान स्पीकर पंजाब असम्बली, उन्होंने PTI के फितना ग्रुप के 26 MPAs को असम्बली से निकाल दिया है। और उन्होंने कहा है कि आप 15 इजलासों में यहाँ शिरकत नहीं कर सकते। ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब उनके अपने जो इंचार्ज हैं मलक अहमद ख़ान बच्चर, वो कह रहे थे जी मेरी ये गल ही नहीं मनते। तेरी गल नहीं मनते, तू पार्लिमानी लीडर है तो तेरी बात नहीं मानते तो फिर इनको फारिग करो, इनको फारिग करो, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लो और ये इनको असम्बली से आउट करो। यानी कि ये हाल है PTI का, अपना अंदरूनी मामलात का ये हाल है कि अपने लीडर की बात वो नहीं मानते। आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने घर अर्ज़ की तो शिकायत होगी। दूसरी सर जी ख़बर ये है कि वो जो लोग 15 लोग बेचारे फौत हुए हैं दरियाए सवात में, उस हवाले से गवर्नर जो KPK के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा जी ये FIR अमीन गंडापुरी के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये कातिल जो है, ये पिछली वीडियो में, कि कातिल जो है वो अमीन गंडापुरी है। और उस्मा बुखारी ने भी अभी यही कहा है कि जब ये लोग डूब रहे थे तो ये कैदी नंबर 804 को बचाने के लिए इस्लामाबाद में तकरीर कर रहा था ये अमीन गंडापुरी। इसका इस्तीफ़ा भी बनता है और इसके ख़िलाफ़ FIR भी बनती है। और इन्होंने उनके मरने के बाद भी तौहीन जारी रखी है। क्या किया है? जो ताबूत पहुँचाए गए हैं वो कचरे वाले डब्बे में, कचरे वाला डब्बा, कचरे वाला वो होता है ना जो वो क्रेन सी बनी होती है, उसमें वो ताबूत लेके आए हैं। इनको ये तौफीक नहीं हुई कि एम्बुलेंस के ज़रिए बाकायदा उनको जनाब वो लाया जाए इज़्ज़त और एहतराम के साथ। ये इनकी कैपेसिटी है, ये इनकी अहलियत है। इनको किसी सूरत जो है वो माफ़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत जुल्म की इंतहा है, बहुत जुल्म की इंतहा है। और ये उज़्मा बुखारी साहबा भी यही कह रही हैं कि कचरे वाले ट्रक में आप इनकी ताबूत लेके आए हैं। शर्म करो, इंसान मरे हैं, कोई जानवर मरे हैं, क्या आपने उनको जानवर समझ लिए? जैसे गाय बकरी को लिया उठा के लेके जाया जाता है।
یہ سر جی کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے، یہ ہیں ہی فتنہ پارٹی، یہ سوائے عمران خان کے ان کے ذہن میں کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ امین گنڈا پوری جب سے وزیر اعلیٰ بنا ہے آدھے دن تو یہ رہا ہے اسلام آباد میں، کبھی نیگوسیشن کر رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی حکومت بچا رہا ہوتا ہے، کبھی قیدی مانی 804 مانی مینٹل کو بچا رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ہیں روح رعایت کرنے کے؟ بالکل ان کا استعفیٰ بھی بنتا ہے، اور گورنر نے جیسے کہا ہے کہ ایف آئی آر بھی ان کے خلاف ہونی چاہیے۔ ہمیں اس کا بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے ان کا۔ گورنر کی بات بھی ٹھیک ہے، اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کی بھی بات ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف، امین گنڈا پوری کے خلاف ایف آئی آر درج کر دو گورنر صاحب، آپ ادھر کے گورنر ہیں، آپ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دیں۔ بالکل ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی آپ نے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے سب کا کہ ان کو قرار واقعی سے 2 گھنٹے تک وہ چیختے چلاتے رہے ہیں، 2 گھنٹے تک کہ ہمیں بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ ہیلی کاپٹر وغیرہ ان کے کدھر گئے ہیں؟ ادھر تو مریم نواز صاحبہ نے تو ایک عام مریض کے لیے بھی ہیلی کاپٹر وقف کر دیا، اپنا ہیلی کاپٹر دے دیا ہے کہ بھئی جدھر بھی آپ نے میاں والی سے لاہور آنا ہے ہسپتال تو چلیں جی میرا ہیلی کاپٹر استعمال کرو۔ یہ خدمت ہوتی ہے، خدمت۔ آپ کو اس نشیوں کو کیا پتہ ہے؟ یہ شہد کی بوتلوں والا امین گنڈا پوری جس سے وہ شراب پکڑی گئی تھی، کہتا جی اے شہد دی بوتلاں نے، ایسے فراڈی ہیں۔ یہ پہنچاتا ہے ہر ملاقات پہ، یہ عمران خان کو نشے کا سارا سامان پہنچاتا ہے۔ ان کے خلاف کارروائی کرو۔ میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو اس جیل سے بھی منتقل کرو، اسلام آباد سے۔ وہ عدالت سے نکلتے ہیں تو اڈیالہ چلے جاتے ہیں، اڈیالہ سے نکلتے ہیں تو بنی گالہ چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے بالکل، آج بھی ملاقات ہے، آج بھی ملاقات ہے، اور کتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی۔ تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے جی، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اے نہیں کہ تسی 5 10 لاکھ روپے دے دو تو پھٹ۔ اب انکروچمنٹ بھی ہٹائی جا رہی ہے جی، اب آیا ہے سارا کی اس نے قتل کی، اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے اس کے بڑے اثرات ہیں۔ 77 سیٹیں ہیں سر جی، 22 اور 50، تو یہ بہت ساری سیٹیں بن جاتی ہیں، اور بھی اقلیت والی بھی ہیں۔ تو 77 سیٹوں کا جب پلڑا ادھر آئے گا نا، ہر چیز ہل جائے گی۔ اور خاص طور پہ اس میں سب سے زیادہ جو خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے یہ اسی مچھندر گنڈا پوری کا ہے، جس کو فارغ کرنا ہے، اور وہاں پہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے ان کے۔ آپ یہ خود یہ مان رہے ہیں کہ وہاں پہ کسی وقت بھی حکومت میں تبدیلی آ جائے گی، اور وہاں پہ ایک فارورڈ بلاک بھی بن چکا ہے، پہلے کا بن چکا ہے، جنہوں نے گورنر سے ملاقاتیں وغیرہ کی تھیں، تو وہاں پہ یہ ساری صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ اور اس کے تبدیل ہوتے ہی کے پی کے حکومت میں اب اس فتنہ پارٹی کی حکومت جو ہے وہ اپنے اختتام پذیر ہو جائے گی۔ نااہل نالائق 13 سالوں میں انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر نہیں تیار کر کے رکھا کہ جو مظلوم لوگوں کو بچا لیتا۔ 13 سال کو تھوڑے نہیں ہوتے، 14 سال سے وہاں ان کی حکومت ہے، اور 17 بندے بیچارے آہ کرتے ہوئے، آوازیں لگاتے ہوئے ڈوب گئے۔ تو کے پی کے حکومت کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے اس کو 2/3 میجارٹی مل گئی ہے، اور اب وہ اپنے آئین میں تبدیلی کے اور سارے وہ کریں گے۔ ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو ہم دے دیں، بریکنگ نیوز کہ جناب الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو لگایا جا رہا ہے۔ یہ بھی میں نے کہا آخر میں یہ خبر آپ کو بتاؤں گا۔ تو قاضی صاحب سے مشورے جاری ہیں، اور اگر قاضی صاحب اپنی رضامندی دیتے ہیں تو حکومت کی طرف سے یہ قاضی فائز عیسیٰ کو الیکشن کمیشن کا چیئرمین لگا دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اور یہ خبر یہ پھیل جائے گی۔ یہ میں سب سے پہلے آپ کو قانونی ٹی وی پہ بتا رہا ہوں۔ قاضی صاحب سے مشاورت کی جا رہی ہے، اور ان کو سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ ہمیں وہ اجازت دیں، ہم آپ کو الیکشن کمیشن کا چیئرمین بناتے ہیں 4 سال کے لیے۔ ٹھیک ہے سر جی؟ تو آئندہ جو الیکشن ہوں گے وہ بھی موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے، چیئرمین وہ، اور اس کے ساتھ جو 2 ممبران ہیں وہ ان کی زیر نگرانی ہوں گے اگلے الیکشن۔ ٹھیک ہے سر جی؟
تو یہ اب تک کی تازہ ترین خبر ہے. اس کے بعد مزید آپ سے انشاءاللہ کرتے ہیں. بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کراچی میں، لاہور میں، پورے پاکستان میں بارشوں کا برسات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو اس سے ہائی الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں ہر جگہ، تاکہ کم سے کم نقصانات ہوں. ٹھیک ہے سر جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.